اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کے اندر ایک بڑے اہم ٹاپک کی طرف کچھ روایات آپ کو بتاؤں گا، خاص طور پہ وسیلے کے تعلق سے۔ وسیلے سے مراد یہاں پر وسیلے کی جو ممنوع اقسام ہیں، یعنی وہ اقسام جس وسیلے سے منع کیا گیا ہے اور قرآن حدیث میں روکا گیا ہے، خاص طور پہ فوت شدہ لوگوں کا وسیلہ، تو اس حوالے سے جو روایات بیان کی جاتی ہیں، خاص طور پہ جو جھوٹی روایات بیان کی جاتی ہیں وسیلے کے تعلق سے، اور خاص طور پہ فوت شدہ لوگوں سے وسیلہ لینے کے متعلق جو جھوٹی روایات بیان کی جاتی ہیں، اس کا کیا کٹھا شٹھا ہے اور کیا حقیقت ہے اور کتنی وہ روایات بنڈل ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر رکھوں گا دلائل کے ساتھ۔ تو اس دلائل کو قائم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہاں پر ایک بڑی مختصر بات بتانا چاہتا ہوں کہ خلاصہ کلام جو کہ ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو بھی روایات اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، یعنی فوت شدہ لوگوں سے وسیلہ لینے کے متعلق، یا جو روایات وسیلے کی ممنوع اقسام سے متعلق بیان کی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام روایات باطل ہیں، جھوٹ پر مبنی ہیں اور ضعیف روایات ہیں، کمزور ترین روایات ہیں اور قوی نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں، اور بالکل بنڈل روایات ہیں، یعنی جھوٹ پر مبنی روایات ہیں۔ بہرحال اب میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے وہ روایات بتاؤں گا جو روایات خاص طور پہ لوگ سناتے ہیں، اور پھر ان روایات کی کیا حقیقت ہے تو وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو رکھوں گا۔ تو یہ تحقیق جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گی۔ اور مزید یہ کہ بھائیوں، میں اس گفتگو کو شروع کروں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ حدیث ریسرچر کو ضرور جوائن کر لیں، اور جرح و تعدیل، اسماء و رجال، اصول حدیث کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ چینل بہت فائدہ مند رہے گا آپ کے لیے۔ اس کو آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور جو بھی حدیث جس کی تحقیق آپ کو درکار ہو وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے تاکہ جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ خود ہی دور ہوتے جائیں گے۔ اور خاص طور پر ہم نے 3 چیزوں کے بارے میں اس میں ذکر کیا: اصول حدیث، جرح و تعدیل اور اسماء و رجال، جو کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آج اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور جوائن کریں اور اپنے دوستوں سے بھی اس کو ضرور شیئر کریں، اپنے گھر والوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے بہن بھائیوں، اپنے عزیز اقربا سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بہرحال چلتے ہیں بھائیوں اپنے اس ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک یہ ہے کہ وسیلے کی جو ممنوع اقسام ہیں، یعنی وہ وسیلہ جس سے منع کیا گیا قرآن حدیث کے اندر، اور وہ وسیلہ جو فوت شدہ لوگوں سے لیا جاتا ہے، دعا کے اندر جو فوت شدہ لوگوں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، اس حوالے سے جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں، جھوٹ ہیں اور ضعیف اور منگھڑت روایات ہیں۔ اور میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے وہ روایت رکھتا ہوں اور پھر اس کی حقیقت بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ وہ روایت صحیح کیوں نہیں ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے اس حوالے سے مالک الدار کی روایت آتی ہے۔ مالک الدار کی روایت بیان کی جاتی ہے، اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، تاریخ ابن ابی خیثمہ وغیرہ کے اندر ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے، بحقی، اور استیعاب کے اندر، استیعاب ابن عبد البر کی جو ہے، ابن عبد البر کی جو کتاب ہے اس میں بھی ہے، ابن عبد البر کی کتاب، اور تاریخ دمشق اور جو ابن عساکر کی کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ مالک الدار جو کہ غلے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خزانچی مقرر تھے، یعنی حضرت عمر نے ان کو خزانچی مقرر کیا ہوا تھا، ان کے زمانے میں قحط ہوا، یعنی حضرت عمر کے زمانے میں، تو ایک صحابی نے رسول علیہ السلام کی قبر پر آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اپنی امت کے لیے بارش طلب کریے، کیونکہ وہ قحط سالی میں مبتلا ہیں۔ اور پھر خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی کے پاس آئیں اور فرمایا کہ تم عمر کے پاس جا کر، یعنی خلیفہ راشد جو تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے پاس جا کر میرا سلام کرو اور انہیں بتاؤ کہ تم سیراب کیے جاؤ گے، یعنی تمہارے اوپر بارش برس جائے گی، اور عمر سے یہ بھی کہو کہ عقل مندی سے کام لیں۔ اور وہ صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے خبر دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا اے اللہ، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر یہ کہ عاجز آ جاؤں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ الفاظ جو ہے وہ اس روایت کے اندر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ روایت جو ہے وہ مکمل طور پہ بھائیوں ایک بنڈل روایت ہے، جھوٹ پر مبنی روایت ہے، اور خاص طور پہ جہاں پہ وسیلے کا ذکر کیا گیا اس روایت کے اندر، جس
معاملے کے اندر اس روایت کا تفرد ہے وہ سب کا سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور کیوں یہ جھوٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے اس روایت کو جس راوی نے روایت کیا ہے وہ سلیمان بن مہران ہے الاعمش، ٹھیک ہے، سلیمان بن مہران الاعمش، یہ ایک مدلس راوی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ عن سے روایت کر رہا ہے، یعنی اسے سماع کی تصحیح نہیں کی ہے، اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے سنا کس سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مدلس راوی ہے۔ جبکہ مدلس راوی جو ہوتا ہے وہ آپ تحقیق کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ مدلس راوی یعنی سلیمان بن مہران الاعمش جو کہ اس کو روایت کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں ایک قول موجود ہے شافعی کا، وہ کہتے ہیں الرسالہ کے اندر کہ جب تک ایک مدلس راوی اپنی سماع کی تصریح نہیں کرے، یعنی یہ نہیں بتائے کہ اس نے روایت سنی کس سے ہے، تو اس کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی بات یحییٰ بن معین نے بھی کہی ہے الکامل ابن عدی کے اندر، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سخاوی نے بھی یہ بات بیان کی ہے، شافعی اور ابن معین اور ابن مدینی وغیرہ کے حوالے سے، فتح المغیث آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک وجہ ہے اس روایت کے ضعیف ہونے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس روایت میں جو راوی ہے مالک الدار، یہ مجہول الحال ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون شخص ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے ابن حبان نے جو تائید کی ہے وہ توثیق معتبر نہیں ہے، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابن حبان جب کسی کی توثیق میں تفرد ہوتا ہے، یعنی ان کے علاوہ کسی نے کسی توثیق نہیں کی ہوتی ہے، تو وہ توثیق معتبر نہیں مانی جاتی ہے۔ ابن حبان اس حوالے سے ایکسپرٹ بھی نہیں مانے جاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ اصول حدیث کو پڑھنے والے اور سمجھنے والوں کو اچھی طرح یہ بات پتہ ہے۔ بہرحال یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ منذری نے یہ بات صاف طور پہ کہی ہے مالک الدار کے بارے میں کہ میں اس کو نہیں پہچانتا۔ حیثمی نے بھی یہ بات کہی، منذری کی یہ بات ترغیب و ترہیب میں ہے، جبکہ حیثمی کی یہ بات جو ہے وہ مجموع الزوائد وغیرہ کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے صحابی ہونے پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی بعض لوگ اس کو جو صحابی کہتے ہیں اس پہ بھی کوئی دلیل اس حوالے سے موجود نہیں ہے۔ تو ایک بہت زیادہ اہم بات یہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابن کثیر نے اور ابن حجر نے اس روایت کو جو مالک الدار والی روایت ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے ابن حجر یا ابن کثیر نے اس روایت کو جو صحیح کہا ہے، پہلے تو یہ بات بھی پوری طرح لوگوں نے صحیح نہیں بولی، کیونکہ دیکھیں ابن حجر نے کچھ اصولوں کو، کچھ زاویوں کو اس روایت کے صحیح کہا، یہی ابن کثیر نے بھی کیا، کیونکہ ابن حجر اور ابن کثیر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ، اور نہ یہ کہتے ہیں ہم کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی، بلکہ ظاہر ہے عقیدے کے اختلاف تو اپنی جگہ پہ، ابھی میں عقیدے کے اوپر تو بات یہاں پر نہیں ہو رہی، یہاں پہ تو اصول حدیث کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اختلاف تو اپنی جگہ پر ہے ہی، یعنی جو عقیدے کا اختلاف ہے، جو ایمانیات کے اندر آتا ہے، تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصول حدیث کے اندر بھی ان سے غلطی اور خطا ہو سکتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے یہ بات، اور اصول حدیث جاننے والوں کو اتنا علم ہے، اور جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ خود بھی یہ بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، یا حافظ ابن حجر نے اگر الاصابہ وغیرہ کے اندر کوئی اس طرح کی بات لکھی ہے، تو وہ ان کی بات قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی صحیح دلیل کی بنیاد پر نہ ہو، اور کیونکہ انہوں نے روایت کے اوپر کلام نہیں کیا ہے، سند کے اوپر کلام نہیں کیا ہے، صرف ایک روایت کے اوپر ایک سرسری سا تذکرہ کیا ہے۔ اور رہی بات اگر ابن حجر کی لوگ بات کرتے ہیں، تو وہ خود جو اس روایت کا جو راوی ہے سلیمان بن مہران الاعمش، اس کی تدلیس جو ہے اس کے مضرت کے بارے میں خود انہوں نے ذکر کیا ہے، یعنی اس کو مدلس ذکر کیا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تلخیص الحبیر کے اندر، ٹھیک ہے، یہ بات واضح طور پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ابن عبد البر جو ہیں وہ بھی جو ہے یہ بات کہتے ہیں کہ علی بن مدینی نے یحییٰ بن سعید سے نقل کیا کہ شعبہ جو ہیں اور سفیان وہ فرماتے ہیں کہ اعمش نے یہ حدیث ابراہیم تیمی سے نہیں سنی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ روایت ابراہیم تیمی سے نہیں سنی ہے، جو کہ واضح طور پہ کہاں پہ موجود ہے، التمہید کے اندر یہ بات لکھی ہے ابن عبد البر نے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے دلائل مل کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ روایت ایک بنڈل روایت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر سماع کی تصریح نہیں ہے، راویوں نے سننے کی وضاحت نہیں کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ساری روایتیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں، وہ تمام کی تمام روایات جو ہیں وہ یہ جو روایت بیان کی گئی، اس کے جتنے جو راوی جس کے بارے میں نے بتایا، اس کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں، یا تو مجہول راوی ہیں، ٹھیک ہے،
اور یا پھر یہ کہ ان کو ثقہ نہیں کہا گیا، بالکل کسی نے بھی ان کی تائید اس حوالے سے نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ رہی بات ابن حبان کی تائید کی تو وہ معتبر نہیں ہے، اور پھر ابن حجر اور ابن کثیر نے کیا بات لکھی ہے وہ بھی معتبر نہیں ہے۔ پھر بات بھائیوں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ قرآن مجید کے اندر صاف طور پہ موجود ہے رسول علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیں کہ میں تمہارے لیے کسی طرح کے نقصان اور فائدے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ آیت سورہ جن کے اندر موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قبر والوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، سورہ فاطر کے اندر آپ پڑھ لیجئے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ قبروں کے اندر ہیں ہم ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، وہ چاہے صالحین ہوں یا عام لوگ ہوں، کسی کو بھی ہم قبر والوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید کے اندر۔ تو یہی بات بھی کافی تھی اس پوری بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے جو اصولی اسپیکٹس ہیں وہ بھی الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ چلتے ہیں اگلی روایت کی طرف بھائیوں، اور وہ روایت یہ ہے کہ بلال بن حارث مزنی آئے، انہوں نے اجازت طلب کی اور کہا کہ میں آپ کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی ہوں، اور اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یعنی یہ روایت جو ہے وہ ابن کثیر نے جو ذکر کیا اس کے اندر اس طرح سے وہ روایت کو نقل کیا، یعنی روایت ویسے وہی ہے۔ تو یہ روایت جو ابن کثیر نے نقل کی ابن البدایہ والنہایہ میں، اور طبری نے بھی نقل کی تاریخ طبری کے اندر، تو یہ روایت بھی جھوٹ کا پلندہ ہے، کیونکہ اس کے اندر جو راوی ہے یہ شعیبن جو ابراہیم رفاعی جو راوی ہے وہ مجہول راوی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ محدثین اس کو نہیں جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ شعیب بن ابراہیم نے کئی احادیث اور روایت بیان کی ہیں، یہ فن روایت معروف نہیں ہے، اس کی بیان کے اندر روایت زیادہ نہیں ہے، اور ان پہ نکارت موجود ہے، اور سلف نے اس کی جو ہے وہ اہانت کی ہے، اس کو ناپسند کیا ہے۔ اس کا ذکر کس نے کیا، یہ ساری باتیں کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ابن عدی کہہ رہے ہیں الکامل فی ضعفاء الرجال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیبی نے کہا کہ اس میں جہالت ہے اس راوی کے اندر، یعنی جو راوی جو ہے یہ شعیب بن ابراہیم جو ہے اس کے اندر جہالت پائی جاتی ہے، صحیح ہے۔ میں نے شروع میں شاید پروننسیشن میں کچھ غلطی کی تھی، تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ راوی شعیب بن ابراہیم رفاعی کے بارے میں ہم یہاں پہ بات کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ابن حجر نے بھی یہی بات اس حوالے سے کی ہوئی ہے، لسان المیزان میں آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ راوی بھی جو ہے وہ مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ لسان المیزان میں حافظ ابن حجر نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مجہول الحال ہے۔ اس کا ذکر الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر ابن عبد البر نے بھی یہ بات کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائیوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مالک الدار والی جو روایت لوگ بیان کرتے ہیں وہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ میں نے الحمدللہ آپ کو اس حوالے سے دلیل دے دی۔ ایک اور روایت جو ممنوع وسیلے کے تعلق سے لوگ بیان کرتے ہیں وہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو طالب کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا کہ وہ گورے رنگ والے جن کے چہرے سے وسیلے کی بارش طلب کی جاتی ہے وہ یتیموں کے والی ہیں اور وہ بیواؤں کا سہارا ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، بخاری روایت نمبر 1008۔ تو یہ روایت بھائیوں عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر نے اس کے راوی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کے اندر 1008 کے اندر موجود ہے، یعنی رسول علیہ السلام کے چہرے کے وسیلے سے جو ہے بارش طلب کی جاتی ہے، یہ اس روایت کے اندر موجود ہے۔ تو بھائی اس روایت کے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت رسول علیہ السلام موجود تھے اور ان سے دعا کروائی جاتی تھی، اور یہاں پر بھی وہی بات ذکر کی گئی ہے، گو کہ اس روایت کے اندر بھی کلام کیا گیا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ روایت اس کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ جو بات بیان کی گئی ہے وہ بالکل صاف ستھری ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہی بات ہے کہ ان کی دعا سے، اور جب دعا کی جو بات ہے کسی سے بھی آپ دعا کروا سکتے ہیں، کسی بھی صالح سے، کسی بھی نیک شخصیت سے، اسلام میں یہ جائز عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ وسیلہ نہیں ہے جو فوت شدہ سے لیا جاتا ہے یا جو غائب میں لیا جاتا ہے، یہ سب یہ ان کے اندر شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عمر بن حمزہ کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ کبھی میں شاعر کی اس بات کو یاد کرتا اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھتا، یعنی یہ جو واقعہ ذکر ہے ان اشعار میں، یعنی ابو طالب کے جو اشعار ہیں اس کو دیکھتا، تو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، تو یعنی اور
یعنی پھر یہ اس کی تائید کر رہے ہیں ایک طریقے سے کہ یعنی ایسا ایسا ہو جاتا، اور یہ بات بھی بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی رسول السلام سے جو ہے وہ کہ جو چہرہ تھا اس سے جو ہے وہ بارش طلب کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے دنیا میں، رسول علیہ السلام جب دنیا کے اندر تھے تو رسول علیہ السلام یعنی ان سے دعا کروائی جاتی تھی اور پھر بارش ہو جاتی تھی، تو یہ ایک معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے رسول السلام کو معجزات عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور بھی کئی جگہ پر یہ واقعہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ واقعہ بھی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فوت شدہ لوگوں سے وسیلے کی دلیل ہے تو ایسا نہیں ہے، فوت شدہ لوگوں سے وسیلے کی یہ واقعہ بالکل بھی دلیل نہیں بن سکتا ہے، یہ بات بالکل صاف طور پر موجود ہے، کیونکہ اس میں فوت شدہ لوگوں سے وسیلے کے کوئی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ایک آدمی جو دنیا کے اندر موجود ہے اس سے وسیلہ یعنی اس سے دعا کروانا، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے کہ یعنی یہ دعا کا وسیلہ کہلاتا ہے، یعنی آپ کسی سے کہیں کہ جی آپ میرے لیے دعا کر دیں، یہ بالکل الگ بات ہے، جبکہ ایک آدمی جب دنیا سے چلا جائے اور پھر اس کو وسیلے کے اندر شامل کرنا اور اس کو کہنا کہ اس کے وسیلے سے ہماری دعا قبول ہو، یہ بہت الگ ہے، کیونکہ ایک فوت شدہ آدمی اور ایک زندہ ہے، یہ دونوں کے اندر بہت زیادہ فرق ہے، ایک فوت شدہ ہے اور ایک زندہ ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے اندر موجود ہے، تو یہ دونوں کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس ہے، اس کو خیال میں رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو روایات ہیں بخاری کے اندر موجود ہیں، تو اس کے اندر جو ہے جو بات موجود ہے وہ بالکل واضح طور پر یعنی اہل توحید کے حق میں ہے، اور یہ ان لوگوں کے حق میں نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فوت شدہ لوگوں سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات تو یہاں پر بالکل صاف ہو گئی، اگر آپ غور کریں تو اس کو بہت اچھی طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ یہ جو اشعار تھے جو گزشتہ روایت کے اندر آئے تھے وہ ابو طالب کے اشعار تھے، تو بہرحال ابو طالب کے اشعار سے اگر کوئی دلیل پکڑ رہا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوگی اس کی بات پر، کیونکہ ابو طالب کے بارے میں یہ بات موجود ہے روایات کے اندر کہ وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ ابن بطال جو ہیں شارح بخاری، جنہوں نے بخاری کی شرح بھی کی ہے، وہ شرح بخاری کے اندر لکھتے ہیں اسی جگہ پر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا وسیلہ لیا تھا، یعنی دعا کروائی تھی جب بارش نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہی ابو طالب کے اس قول کا مطلب ہے، یعنی اس کے اوپر یعنی ابو طالب کے اشعار کے اوپر یہ بات کہتے ہیں، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو فرمایا گیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ذریعے سے یعنی بارش برس جاتی ہے، ان سے دعا کروائی جاتی ہے، تو دراصل ان سے دعا کروانے کی ہی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائیوں۔ اور اس کے علاوہ بھائیوں ایک اور روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے متعلق، جو کہ مسند احمد کی روایت ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے، طبقات ابن سعد، مسند ابی بکر مروزی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جس میں کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شعر پڑھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس وقت ایک فیصلہ فرما رہے تھے، تو انہوں نے یہ شعر سن کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی انہوں نے کچھ اشعار پڑھے کہ یہی والے اشعار، اس سے مراد یعنی ابو طالب کے جو اشعار تھے، یعنی ان کے چہرے سے دعا کی جاتی ہے، اور یہ سارے اشعار جو انہوں نے پڑھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، تو جب یہ اشعار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنے تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی جن کے جو یتیموں کا سہارا ہیں، بیواؤں کے محافظ ہیں، اور جو ہے ان کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں بھائیوں، پہلی بات تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو روایت ہے، جو جتنی بھی روایت کے اندر آ رہی ہے، اس میں جب بات میں کوئی خرابی نہیں ہے تو یہ بے شک 10 جگہ پہ ہو یا 10,000 جگہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ساری یہ اہل توحید کی دلیل بنتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یہی بات ہے کہ ان سے دعا کروائی جاتی ہے، ان کی دعا سے یعنی ان کی دعا سے جو ہے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بس یہ اسی وقت کی بات تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جب سامنے موجود ہوں نبی علیہ السلام، اور ان سے دعا کروانا یہ اس میں، اور یہ خاصہ بھی انہیں کا تھا کیونکہ وہی دعا کروا سکتے تھے۔ میں اور آپ یا ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کو ان کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے وہ یہ سعادت مندی نہیں ہے جو اس زمانے کے اور جو صحابہ کرام کو جو یہ فیسلٹی ملی ہوئی تھی یا یہ سعادت ملی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص، تو وہ نبی علیہ السلام سے دعا کروا سکتے تھے، اور وہ یہی اس بات کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے یہ شعر پڑھا
جو یہ روایت بیان کی جاتی ہے. اول تو میں بتا چکا کہ اگر ایسا ہوتا بھی تب بھی اس روایت سے کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے جس کو مسند احمد کے اندر بھی مذکور ہے، مجموع الزوائد وغیرہ کے اندر بھی، اور مسند احمد میں شاید شروع کی روایت میں سے ایک ہے، یعنی پہلی 100 روایت میں بھی آپ کو یہ روایت مل جائے گی. بہرحال لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا جو ایک راوی ہے علی بن زید بن جدعان، وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے اور مختلط ہے. ٹھیک ہے نا. جو جرح و تعدیل کو اور اصول حدیث کو اور اسماء و رجال کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ مختلط راوی کیا ہوتا ہے، اس میں اختلاط پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. اور ہیثمی کہتے ہیں کہ جمہور نے یعنی محدثین کی کثرت نے اس کو ضعیف کہا ہے. یہ مجموع الزوائد کے اندر ہے. اسی طرح تقریب التہذیب وغیرہ کے اندر طرح ترتیب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو ابن عراقی ہیں انہوں نے بھی اس راوی کو یعنی علی بن زید بن جدعان کو ضعیف کہا ہے. ٹھیک ہے. بوسیری نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو ضعیف کہا ہے. اس کو آپ مصباح الزجاجہ کے اندر دیکھیں، ابن ملقن نے بھی یہی بات کہی ہے کہ وہ ایک ضعیف راوی ہے، یعنی علی بن زید بن جدعان جس نے یہ روایت بیان کی ہے. ٹھیک ہے ہو گیا بھائی. تو یہ اس روایت کے ضعف کی ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ رسول علیہ السلام امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید کہتے ہیں، امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست مہاجرین کے وسیلے سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے، یعنی جو تنگ دست مہاجرین ہیں ان کے وسیلے سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے. یہ بات موجود ہے طبرانی وغیرہ کے اندر، مجمع الکبیر طبرانی کی کتاب مجمع الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو پہلی بات تو یہ بھائیوں کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، متروک اور مجہول قسم کا راوی اس روایت کے اندر موجود ہے، بنڈل روایت ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر یہ روایت صحیح آپ مان بھی لیتے ہیں تو بھائی زندہ مہاجرین سے فتح کی دعا کروانا، یعنی آپ دعا کریں، جو مہاجرین ہیں ان کی فضیلت تو قرآن میں بھی آئی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو وہی زندہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو دنیا میں موجود ہیں. یعنی آپ جب اگر مثال کے طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اس وسیلے کا رد کیا جاتا ہے جو فوت شدہ لوگوں کا وسیلہ. اس کو قرآن مجید میں بھی رد کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب اس طرح کے جو نظریات ہیں، یعنی اللہ اور بندے کے بیچ میں دعا کے درمیان میں کسی کو حائل کر دینا، تو یہ اس وسیلے کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی. یعنی یہ تو سیدھے طور پہ غلط ہے. لیکن ہاں البتہ اگر کوئی وسیلے کے اندر مثال کے طور پہ کسی سے دعا کرواتا ہے یا کوئی نیک عمل کا وسیلہ لیتا ہے تو سب جائز صورت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کے اندر بھی یہی بات موجود ہے. ٹھیک ہے. تو رسول علیہ السلام تنگ دست مہاجرین کے وسیلے سے فتح کی دعا کیا کہتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ دعا کے اندر پڑھتے تھے کہ تنگ دست مہاجرین کے وسیلے سے ہمیں فتح مل جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ان سے دعا کے لیے کہا کرتے تھے. وہ اس روایت کا مطلب یہ ہے. لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے بھائی. بات تو یہ ہے کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند متصل نہیں ہے. امیہ بن عبداللہ تابعی ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یعنی ایک مرسل روایت ہے جہاں پہ سند کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، منقطع روایت ہے، متصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر مزیدار بات تو یہ ہے کہ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا تابعی ہونا ثابت نہیں ہے. اس کو آپ دیکھیے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ابن حجر نے لکھا کہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور روایت ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی نہ اس کی روایت رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ اس کی صحبت اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کی ملی. یہ دونوں باتیں انہوں نے کہی ہیں. کس نے؟ ابن حجر نے الاصابہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کس کی بات کریں؟ امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید جس نے یہ روایت بیان کی ہے. تو بہرحال یہ روایت بھی ضعیف ہے. اس کے علاوہ اسی روایت میں ابو اسحاق سبیعی کی تدلیس موجود ہے اور اس میں سماع کی تصریح نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے نا. انہوں نے تدلیس کی ہے اور انہوں نے راوی سے سننے کی کوئی وضاحت اس حوالے سے بیان نہیں کی ہے. تو یہ بھی اس روایت کے ضعیف ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے بھائیوں. چلتے ہیں اگلی روایت کی طرف. ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو. بلا شبہ میں تمہیں اپنے کمزوروں کی وجہ سے بلا شبہ تم کو اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، اور یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. یہ روایت مسند احمد میں، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن نسائی وغیرہ کے اندر ہے. تو اور یہ روایت اس کو ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے نا. حاکم وغیرہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے.
تو میرے بھائیوں بات یہ ہے، آپ اس روایت کے الفاظ پہ غور کر لیجئے، تو یہ روایت جو ہے کسی بھی طریقے سے جو موقف اہل توحید کا ہے کہ یعنی فوت شدہ لوگوں سے وسیلہ نہیں مانگنا، یہ اس کے خلاف تو بالکل بھی نہیں ہے، یہ بلکہ یہ روایت تو یہی اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے نا کہ یعنی تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے جو کمزور ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے یا ان کے صبر کی وجہ سے یا جو بھی اس کا مطلب ہو، یعنی یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ بات، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ فوت شدہ لوگوں سے آپ وسیلہ مانگنا شروع کر دیں۔ اس روایت سے یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے، مجھے یہ بات آپ کلیئر کیجئے۔ اور یہ کیونکہ اس کی وجہ یہ دیکھیں، یہ کہ اس طرح کی روایت یہ لوگ پیش کرتے ہیں اپنے دلائل کو ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ اس کے اندر وسیلے کا کہیں ذکر تک نہیں ہے، یعنی اس وسیلے کا کہ یعنی جو دعا کے اندر لیا جاتا ہے فوت شدہ لوگوں سے کہ یعنی ان کے وسیلے سے دعا قبول ہو جائے، ایسی کوئی بات اس روایت میں نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ایک فضیلت بیان کی گئی کمزوروں کی کہ اللہ کے نزدیک وہ کتنے محترم ہیں، کتنے قابل لوگ ہیں اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی نزدیک ان کی قدر کتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تو یہ بات بیان ہوئی۔ تو اب اس سے کوئی غلط مطلب لے تو وہ اس کا مسئلہ ہے، اور بہرحال اور ایک روایت میں یہی روایت ہے، اس میں اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد ان کے کمزور لوگوں کی دعا، نماز اور ان کے اخلاص کی وجہ سے کرتا ہے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ سنن النسائی روایت نمبر 3180۔ اس کے علاوہ حلیۃ الاولیاء لابن ابی نعیم الاصبہانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد ان کے کمزور لوگوں کی نماز اور دعا اور ان کے اخلاص کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو روایت ہے وہ آپ غور کریں تو یہ نیک اعمال کا وسیلہ ہے ایک طریقے سے، اور جائز وسیلہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ کسی سے دعا کروانا یہ بھی جائز ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائیوں۔ تو اس روایت سے بھائیوں کسی بھی طور پہ فوت شدہ لوگوں کا وسیلہ ثابت نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نہیں۔ ایک زندہ آدمی سے دعا کروانا، آپ فوت شدہ آدمی کو کیسے کہیں گے کہ آپ میرے لیے دعا کر دو، ٹھیک ہے نا، بلکہ اگر آپ اس کو پکاریں گے تو دراصل یہ پکارنا ہوگا، کیونکہ وہ تو آپ کی بات نہیں سن سکتا نا، جبکہ ایک سامنے آدمی ہوتا ہے اس کو آپ اپنی بات سنا سکتے ہیں۔ یہ بات ہر آدمی کو پتہ ہے، فطرتاً یہ بات ہر آدمی جانتا ہے، بچہ یہ بات جانتا ہے، اور بچے اسی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں بھائیوں اگلی روایت کی طرف۔ اچھا بھائیوں، ایک اور روایت لوگ بیان کرتے ہیں سیرت ابن حشام، ٹھیک ہے نا، معروض الانف سے، اور حسن سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے، جانانہ تشریف لائے، تو اس وقت قبیلہ حوازن کے بچوں اور عورتوں میں سے 6000 قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اونٹوں اور بکریوں کا کوئی شمار نہیں تھا، یعنی بے شمار تھے، اور حوازن کا ایک وفد مشرب اسلام ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہم پر آپ ایک احسان فرمائیں کہ قیدیوں اور اموال میں سے ایک چیز کو احسان فرمائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیدی لے لو یا مال لے لو، ان میں سے کوئی ایک چیز لے لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں قیدی محبوب ہیں، جو قیدی ہیں وہ آپ چھوڑ دیجئے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے پاس قیدی ہیں وہ یا تو بنو عبد المطلب کے ہیں یا وہ تمہارے ہیں، باقی جو تقسیم کر چکے ہیں ان کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب اس میں لوگوں میں ظہر کی نماز کا وقت میں پڑھا دوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم درخواست کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے ہماری سفارش فرمائیں، کہ مسلمان ہماری سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں ہمارے بیٹوں عورتوں کے حق میں، تو میں تمہیں اس وقت عطا کر دوں گا اور تمہاری سفارش کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کے لیے کہا، تو دراصل بھائی یہ جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ اس وقت دنیا میں موجود تھے، اور یہ زندہ آدمی کا اور صالحین کا سفارش کرنا یہ جائز ہے۔ یہ فوت شدہ کا وسیلہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اس سے فوت شدہ لوگوں کا وسیلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ یہ اس روایت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فوت شدہ لوگوں سے وسیلہ لینا جائز ہے، تو اس سے قطعی طور پہ یہ بات کہیں پر بھی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سا بھی دانش مند آدمی ہوگا، عقل مند ہوگا، سمجھنے والا ہوگا، تو اس سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں تک ہم نے بھائیوں کچھ روایات، 5 روایات آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں جو وسیلے کے تعلق سے ہیں، ان وسائل کے تعلق سے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیکی ہے، یا حالانکہ وہ نیکی نہیں ہے بلکہ ایک برا کام ہے اور قبیح کام ہے، عقیدے کے اندر، ایمانیات کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والا کام ہے، کیونکہ وہ ممنوع وسیلہ ہے، کیونکہ یعنی اس وسیلے سے منع کیا گیا ہے، یعنی فوت شدہ لوگوں کے وسیلے سے۔ تو میں امید کروں گا یہاں تک سمجھنے والوں کے لیے اتنی بات کافی ہوگی۔ ہم
ہم مزید بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور جو مزید جو روایت اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا انشاءاللہ اسی سلسلے کے اندر. تو میں امید کروں گا انشاءاللہ یہاں تک سننے والوں کے لیے اتنی بات کافی ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.